ٹائٹن آبدوز جو ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے لیے سمندر کی تہہ میں گئی تھی، اس کی تصویر آخرکار جاری کر دی گئی ہے، اور یہ 15 مہینوں کے بعد امریکن کوسٹ گارڈ جو ہیں انہوں نے اس تصویر کو جاری کیا ہے، جو کہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ وہ ٹائٹن آبدوز ہے جس کے اندر 5 لوگ سوار تھے، جس میں 2 پاکستانی شہزادہ داؤد اور ان کا 19 سالہ بیٹا سلمان داؤد بھی، جو کہ اول پر دودھ کے مالک ہیں، اور اس کے علاوہ پاکستان میں ان کی بہت بڑی ایک بزنس ویمپائر ہے، وہ بدقسمتی سے جاں بحق ہو گئے تھے۔ اور ان کا اس آبدوز میں سے آخری جو میسج تھا وہ بھی اب جو ہے امریکن کوسٹ گارڈ نے جاری کر دیا ہے، اور وہ آخری میسج تھا آل گڈ ہیئر، یعنی یہاں سب کچھ ٹھیک ہے، تھمز اپ۔ لیکن اس کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی رابطہ جو ہے اس کا اس پولر پرنس نامی جہاز کے ساتھ نہیں ہوا جس نے اس آبدوز کو پانی میں اتارا تھا، اور اس کے بعد یہ 40 منٹ کے بعد ان کا رابطہ اس جہاز سے منقطع ہو گیا تھا۔ آپ کو میں بتاتا چلوں، بحر اوقیانوس یہ وہی سمندر ہے جس کے اندر برمودا ٹرائنگل بھی موجود ہے، جس کے بارے میں دنیا کے کئی سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ شپس اور ہوائی جہاز جو ہے یہ ان کو کھا لیتا ہے یا ان کے اندر غرق ہو جاتے ہیں، اور کوئی بھی شخص اگر اس برمودا ٹرائنگل کے قریب قریب بھی جائے تو اس کا نام و نشان نہیں ملتا۔ جبکہ یہ جو ٹائٹینک کا ملبہ ہے یہ اس سے کہیں دور تھا، اسی سمندر میں، بحر اوقیانوس میں، لیکن اس کا جب یہ ملبہ دیکھنے کے لیے باپ بیٹا اور وہ 3 لوگ گئے تو اس کی جو تحقیقات ہیں وہ دنیا کی سب سے مہنگی ترین تحقیقات کہلائی جا رہی ہیں، اور یو ایس کوسٹ گارڈ جو ہیں اس کی میرین بورڈ آف انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، جس کو MBI کہا جاتا ہے۔ اس کو آسان لفظوں میں سمجھنے کے لیے یوں سمجھیے کہ اگر امریکہ میں کسی بھی قسم کا کوئی حادثہ ہوتا ہے، 1000 حادثات ہوتے ہیں، تو 1000 میں سے صرف ایک حادثہ یعنی 0.1% جو حادثات ہیں ان کی MBI کروائی جاتی ہے، یعنی جسے میرین بورڈ آف انویسٹیگیشن کہا جاتا ہے۔ اور اس کا پورے سال میں جو امریکن کوسٹ گارڈز ہیں اور جو ان کے متعلقہ ادارے ہیں وہ صرف ایک اجلاس کرتے ہیں۔ اب اس کے حوالے سے جو ہے تقریباً اتنی زیادہ ہیرنگز ہوئی ہیں، اور جو اوشن گیٹ نامی یہ کمپنی تھی اس کے 10 اہلکاروں کے بیانات ریکارڈ کروائے گئے ہیں، جس میں اب یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ یہ جو اوشن گیٹ نامی کمپنی ہے اس نے جب اس آبدوز کو بنایا تو اس حادثے سے ٹھیک 7 مہینے پہلے انہوں نے اس کو بنا کر بے یار و مددگار ایک کھلی فضا میں یا گودام میں رکھ دیا تھا، جس میں یہ دھوپ کے اثرات بھی اس پر پڑتے رہے، چھاؤں کے اثرات بھی پڑتے رہے، جو سمندری ہوائیں چلتی ہیں جس کے اندر نمک ہوتا ہے یا نمکین ہوائیں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، نمی کی صورت میں ہوتی ہیں، وہ بھی اس کی سطح پر پڑی، جو کہ اس کے زنگ لگنے کا باعث بھی بن سکتی تھی۔ تو اس طرح کی بہت سی مزید انویسٹیگیشنز بھی سامنے آ رہی ہیں کہ یہ جو اوشن گیٹ نامی کمپنی ہے جب اس نے اس کو بنا دیا تو اس کے بعد اس کے سیکیورٹی میئرز کیوں نہیں جانچے گئے، اور اس کے بعد انہوں نے کسی بھی تھرڈ پارٹی سے اس کا جو ہے وہ پورا معائنہ نہیں کروایا، اس کو خود ہی چیک کیا، اس کو گڈ ٹو گو کر دیا، اور اس کے بعد اس کو سمندر میں 7 مہینے جب وہ کھلی فضا میں گودام میں پڑی رہی تو اس کو اتار دیا گیا۔ تو یہ ایک وجہ بنی جس کی وجہ سے سمندر میں آپ یہ دیکھیے کہ کتنا بڑا سمندر ہوتا ہے، اور بحر اوقیانوس جیسا سمندر جس میں پانی کے مولیکیولز جو ہیں وہ پریشر کی فارم میں باہر سے اندر کی طرف اس کو پچکنا شروع کیا انہوں نے، یا پریشر ڈالنا شروع کیا، تو وہ دھڑ سے جو ہے وہ پھٹ گئی، اور اندر موجود لوگوں کا کیا حال ہوا ہوگا وہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ جو تصویر ہے یہ اس ٹائٹن آبدوز کی ایک دم ہے جو کہ ٹائٹینک کے ملبے کے بالکل قریب ہی پڑی ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ 100 گز کے فاصلے پر ہے۔ آپ دوست کی تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ اس کی ٹیل کی تصویر ہے، اس کی دم کی تصویر ہے، جو کہ حادثے سے 100 گز کے فاصلے پر پڑی ہے، جو کہ ٹائٹینک کے جہاز کے ملبے کے قریب ترین بتائی جا رہی ہے۔ اتنی بڑی جو انویسٹیگیشن امریکن کوسٹ گارڈ جو کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ 3 ممالک اس میں اور بھی شامل ہیں، جس میں کینیڈا، فرانس یا جرمنی بھی ہیں، اور یہ تمام کے تمام صرف اس لیے اس کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں کہ یہ اتنا بڑا اس میں لوپ ہول کیوں چھوڑا گیا۔ لوگ جو سمندر اور سمندر کی آبی مخلوقات پر ریسرچ کرنا چاہتے ہیں آزادانہ طور پر، تو ان کی نقل و حمل
عمل اور اگر وہ سمندر کے نیچے جا کر کسی قسم کی کوئی ریسرچ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے اکوپمنٹس کا ایک باقاعدہ طور پر چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے تاکہ اس طرح کے حادثات سے بچا جا سکے۔ آج تک جو ہے یہ شہزادہ داؤد اور سلمان داؤد کی لاشیں نہیں مل سکیں اور دنیا کا سب سے بڑا آپریشن کیا گیا، پورے دنیا کے میڈیا کی جو ہے یہ مرکز نگاہ رہا یہ آپریشن، اور آج 15 مہینوں کے بعد فائنلی اس کی جو تصویر سامنے آئی ہے یہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو آخری آواز موصول ہوئی ہے وہ تھا آل گڈ ہیئر، اور یہ اوشن گیٹ سے آخری میسج آیا جس کے بعد ان کا رابطہ منقطع ہوا، اور آج تک وہ 5 لوگ کدھر ہیں ان کا صفحہ ہستی سے تو بڑی دور کی بات ہے، سمندر کی تہہ میں بھی شاید ان کے کوئی باقیات ہی ہوں گے جن کو ڈھونڈنا انتہائی مشکل ہے، اور جوں آپ سمندر کی گہرائی میں جاتے ہیں اندھیرا بڑھتا جاتا ہے، سورج کی روشنی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی اگر یہ اس کی باقیات تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، تصاویر انہوں نے لے لی ہیں، آخری میسج 15 مہینے کے بعد ان کو موصول ہو گیا ہے، تو غالباً یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید ان کی جو باقیات ہیں انسانوں کی شاید وہ بھی مل جائیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت بڑی جو آبی مخلوقات ہیں وہ ان کو کھا بھی گئی ہوں، تو اب جو اس کی تفصیلات آئیں گی ان سے آپ لوگوں کو آگاہ کیا جائے گا۔